یہ بھی تحفہ ہے آقا کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے، اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے تحفہ بھیجا ہے۔ معراج کی رات جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسا ہوتے تیری سیٹ پہ سمجھ جی انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت سے کہیں کہ جنت کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، وہاں پر درخت لگائیں، اور یہ درخت وہاں لگانے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس میں جو کلمہ بھی کہیں گے اللہ اس شخص کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو درخت لگیں گے، وہاں جائیں گے تو درخت سے فائدہ اٹھائیں گے نا۔ تو یہ ذکر ہی اللہ کا ہے جو کہ ذریعہ اور وسیلہ بنتا ہے جنت میں جانے کا، اور جنت میں جانے کا طریقہ اور ذریعہ اور ذکر کرنے کا طریقہ بھی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تک پہنچایا۔ اصحاب کہف کی بات ہوئی، انشاءاللہ اگلے نعت خوان کو پیش کرنے کے بعد اس کتے کا ذکر قرآن میں اللہ نے کیسے کیا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے کتا، آپ کو کوئی کہے نا فار ایگزامپل کہ جی آپ کو دعوت دے اور کہیں آپ کہیں کہ میں 6 ہم ہوں کے ساتھ ہمارا کتا ہوگا، وہ کہتا ہے اس طرح ہمارا کتا بھی ساتھ ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ان نیک لوگوں کے ساتھ جتنی دفعہ ان کا ذکر ہوا، ذکر اس بات میں ہوا کہ لوگوں کو لوگ کوئی کہتے ہیں کہ 5 وہ تھے 6 کتا تھا، کوئی کہتا ہے 6 وہ تھے 7واں کتا تھا، کوئی کہتے ہیں 7 وہ تھے 8واں کتا تھا۔ جتنی دفعہ ان کا ذکر ہوا 7 کتے کا ذکر بھی ہوا۔ اور اس کتا وہ بیٹھا کیسے غار کے دہانے پر، اللہ نے وہ ذکر بھی کیا قرآن میں کہ وہ کتا اس طرح بیٹھا اپنے دونوں پاؤں لمبے کر کر غار کے دہانے پر، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، کہ اپنے دونوں پاؤں کو پھیلا کر وہ کتا بیٹھا۔ وہ دیکھیں اب قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کہ کتے کے بیٹھنا کس طریقے سے بیٹھا ہے اس کا ذکر کرے، لیکن مقصود یہ تھا کہ وہ کتا وہ تھا جو اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا تھا، ان کو بھونکا نہیں۔ جب وہ چلے اصحاب کہف تو یہ گڈریا بکریاں چرا رہا تھا، تو یہ اس کا کتا تھا، تو وہ پہلے ان پر بھونکا۔ جب بھونکا تو ان میں سے ایک اصحاب کہف میں سے ایک شخص نے جو گڈریا تھا اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جیسے پکڑا تو کتے کو سمجھ گیا یہ تو میرے مالک کی دوست ہے، تو اس نے وہ بھونکنا چھوڑ دیا۔ تو جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو وہ کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے گڈریا کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا، اپنے مالک کو چھوڑ دیا لیکن ان کی محبت میں ان کے پیچھے پیچھے آیا۔ تو اب مفسرین فرماتے ہیں وہ کتا جو اصحاب کہف کا کتا تھا یہ انسانی شکل میں ہو کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس لیے نا وہ میاں صاحب نے کیا خوب کہا کہ جب لوہا جو ہے وہ تیر نہیں سکتا لیکن اپنا تعلق جب پھٹے سے کر لیتا ہے تو پھر وہ بھی تیرنا شروع کر دیتا ہے، سمجھائیے نا۔ تو اسی طریقے سے اب کتے کا کیا کام جنت میں، لیکن اپنا تعلق اس نے ان لوگوں کے ساتھ کر لیا کہ اب اللہ رب العزت اس کو انسانی شکل میں، بلعم بن باعورہ کی شکل میں، بلعم بن باعورہ یہ اتنا نیک تھا کہ یہ عرش پر لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ لیتا تھا، اتنی اس کی آنکھ تھی، ہمارے تو چھت سے اوپر نہیں جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا یہ تھا، بڑا نیک زاہد پاک باز۔ اس کے پاس بنی اسرائیلی آئے اور کہا کہ تو مستجاب الدعوات ہے، کہ جو دعا کرتا تھا وہ قبول ہوتی تھی۔ تو کہا تو مستجاب الدعوات ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا نکال۔ اس نے کہا اوہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے میں بد دعا نکالوں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا نہیں تو نکال۔ انہوں نے کہا میں تو نہیں نکالتا۔ اس نے لالچ دی کہ تمہیں پیسے دیں گے، مال دیں گے، عورتیں دیں گے، یہ وہ آگے ان کی باتوں میں وہ چل پڑا پہاڑ کی طرف، اور پہاڑ پر جا کر جیسی جو الفاظ بد دعا کے موسیٰ علیہ السلام کے لیے نکالتا وہ خود اپنی طرف منسوب ہو جاتے اس کے لیے۔ اب وہ بلعم بن باعورہ جس کی نگاہ عرش دیکھتی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بد دعا کرنے کی وجہ سے اس کتے کی شکل میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور اس کتے کو ولیوں کی سنگت اور ادب کی وجہ سے بلعم بن باعورہ کی شکل میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب یہ ادب ہے نا، تو یہ ادب اور احترام اور نسبت
اسی لیے محفل سجانے کا مقصد ہوتا ہے، اپنے دل اور قلب کا اظہار ہوتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں راجہ احسن کو کہ وہ تشریف لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ خدمت پیش کریں۔ آپ درود پاک پڑھیے۔